اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی سب کو۔ تو یہ جو مہینہ ہے رمضان کا، اس کی مناسبت سے، بلکہ رکھنا تو ہمیں مطلب کہ تھرو آؤٹ دا ایئر یہ سارا بیہیویئر جو ہے اپنا رکھنا چاہیے، لیکن خاص طور پہ رمضان میں، کیونکہ ہم مطلب کہ تھوڑا زیادہ اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں پھر یہ جو ہے توبہ اور استغفار، یہ دو چیزیں ہیں، ان کے اوپر آج میں بات کروں گی کہ توبہ کیا ہے، اصل کیا ہے توبہ کا مطلب، اور استغفار اصل میں کیا ہے، اور اس کا کیا ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ استغفر اللہ بالکل پتہ ہے، استغفر اللہ، اور اس سے آگے بھی ہے اتوب الیہ ہے، مطلب کافی کچھ لوگوں کو پتہ ہے استغفار کا، لیکن بس صرف یہ بات ہے کہ وہی جو کہ آپ نے کل جو میں نے آپ کو، السلام علیکم، آپ کو کل میں نے رمضان کا مطلب بتایا اور صوم کا مطلب بتایا، تو کچھ آپ کو آپ کے علم میں کچھ اضافہ ہوا، پتہ چلا کہ واقعی میں رمضان کیا چیز ہے کہ ہم نے ایک طرح سے ہاٹ سٹونز کے اوپر اس کو بیئر فوٹڈ چلنا ہے، ہیٹ برداشت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگوں کو کل سمجھ میں بہتر آیا پہلے کے اچھا جی۔ تو اب بھی میں یہ جو بات کرتی ہوں، یہ اس لیے اس کے روٹ ورڈ کی طرف جاتی ہوں، وہ جو اب جیسے توبہ ہے یا جیسے استغفار ہے، تو ان کے روٹ ورڈز کی طرف جاتے ہیں۔ جب روٹ ورڈ کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو بہتر انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے چیز کی۔ اب یہ جو ہے جی، پہلے ہم کر لیتے ہیں توبہ۔ یہ بک میری ہی لکھی ہوئی، میں کہیں سے چوری نہیں کر رہی تھی، یہ میری اپنی لکھی ہوئی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو ایکسپلین کیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ میں نے سوچا ہے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو گفٹ کروں گی اینڈ پہ۔ تو یہ جی ہم پہلے کر لیتے ہیں توبہ۔ توبہ کا کیا مطلب ہے، توبہ کا روٹ ورڈ کیا ہے، اور اس کے انگلش میں بھی مطلب ہے، انگلش ڈکشنری میں سے دیکھتی ہوں، عربک کی ڈکشنری میں سے دیکھتی ہوں، اردو کی ڈکشنری میں سے دیکھتی ہوں، اور پھر آپ کو آ کے ایکسپلین کرتی ہوں، اپنے پاس سے کچھ نہیں میں جوڑ رہی ہوتی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اب جو ہے توبہ، وہ ورڈ جو ہے اس کا روٹ ورڈ تابہ ہے، وہ تو اتنی بڑی آپ کے لیے بات نہیں ہے، وہ نہ ہی اس کو سمجھنے کی اتنی ضرورت ہے، لیکن وہ جو ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ انگلش میں اگر ہم اس کا مطلب دیکھیں انگلش کی ڈکشنری میں، تو وہ ہے جی ریپینٹ کرنا، ریناؤنس کرنا، ٹرن فرام ہونا، یعنی کسی بھی جو چیز آپ کر رہے تھے اسے ٹرن فرام ہو جانا، یعنی اس سے پلٹ جانا، ٹھیک ہے جی۔ اور جو ہے اس کی اردو کی ڈکشنری میں، اس میں نے جو دیکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ پلٹ کر آنا، وہی پلٹ کر آنا، کسی چیز کی طرف پلٹ کر آنا، واپس آنا، اور رجوع کرنا، پھر وہی مطلب، اور گناہوں پر پشیمانی اور دوبارہ انہیں نہ کرنے کا عزم کرنا، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ پلٹ کے تو آتے ہیں ہم، توبہ تو کرتے ہیں ہم، لیکن یہ بڑا، اور یہ دو طرفہ ہوتی ہے، یہ اللہ بھی توبہ کرتا ہے اور انسان بھی توبہ کرتا ہے۔ انسان کی توبہ کیا ہے، یہ جو میں نے آپ کو بتائی کہ اللہ کی طرف واپس رجوع کرنا ہے، اللہ کی طرف پلٹ کر آنا ہے، اور نادم ہونا ہے، شرمندہ ہونا ہے اپنے گناہوں پہ۔ کوئی آپ مطلب کہ آپ کی ماں کے متعلق آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ کی نگاہیں یوں ہوتی ہیں نا، جھک جاتی ہیں کہ ماں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ سے بھی نادم ہونا، نادم پتہ ہے نادم کا مطلب اتنا کوئی مشکل تو نہیں ہے نا، نادم ہونا، اور پھر اللہ کی توبہ کیا ہے، اللہ دونوں کی ہے، اللہ کی بھی توبہ ہوتی ہے، انسان کی بھی توبہ ہوتی ہے۔ انسان کی توبہ سمجھ میں آ گئی، اللہ کی توبہ کیا ہے؟ اللہ کی توبہ یہ ہے کہ وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے جب آپ اس کی طرف پلٹ کے آنا چاہتے ہیں، جب آپ اس کی طرف پلٹ کے آنا چاہتے ہیں، اس کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں، تو وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، اس بات میں آپ کو مدد دیتا ہے، توفیق دیتا ہے، حالات کو آپ کے مطابق کرتا جاتا ہے۔ مثال سے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ ایک بچہ ہے،
यंगस्टर टीनेजर है तो वो ये देखता रहता है इंटरनेट पे बहुत कुछ है और बड़ी, तो वो कुछ गलत देख लेता है और वो गलत उससे गलती हो जाती है, कुछ गलती वो कर बैठता है। तो अब क्या होता है, अब एक दिन उसे ख्याल आता है कि ये तो मैं अपनी माँ के सामने, किसी बहन के, किसी बड़े के सामने नहीं कर सकता, ये तो कोई बहुत ही बुरी सी बात है। अब क्या हुआ, उसने एक्नॉलेज किया कि ये मुझसे कुछ बुरी बात हो गई है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ कि वो शर्मिंदा हो गया कि ओ फला, ये मैंने क्या किया। अब अल्लाह सुब्हाना ताला की तौबा क्या है, वो फौरन देखेगा कि मेरा ये बंदा नादिम हो गया, इसको ये हो गया, वो उसके हालात को उसके मुताबिक करना शुरू कर देगा। उसे टीचर ऐसा कल को कोई मिल जाएगा जो उसे कहे किसी ना, यानी इतने खूबसूरत तरीके से वो उसे ये समझाएगा कि ये कोई इतनी बुरी सी चीज़ है जो वो कर बैठा हुआ है। तो अब क्या है, ये अल्लाह की तरफ से उसे वो एक टीचर मिल गया फरिश्ते के तौर पे, जिसने उसे समझा दिया। फिर उसकी माँ और बाप आपस में बात कर रहे थे, उनकी बातें सुन के उसने कहा यार मैंने ये वाकई में बहुत गलत। ये अल्लाह की तौबा जो है वो ये है कि वो उसके लिए ऐसे मौके पैदा कर रहा है कि वो उस चीज़ को गलत समझे और पलट के पूरे का पूरा अल्लाह ताला की तरफ आ जाए। ये अल्लाह ताला की तौबा है। और दूसरी क्या है, दूसरी अल्लाह ताला की तौबा ये है कि वो आपकी तौबा को फ़ौरन कबूल करता है, आपकी तौबा को वो फ़ौरन कबूल कर लेता है। ये तो हो गया उसका उर्दू में इसके तर्जमे और अंग्रेज़ी में मैंने आपको बताए। तो जो है वो अरबिक की जो इंसाइक्लोपीडिया मेरे पास, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, उसके अंदर लिखा हुआ है रुजूम मिन ज़ंबे, पहला कि किसी भी छोटे बड़े किसी भी गुनाह, किसी भी गलती, किसी भी ख़ता से वापस पलट जाना। ये उन्होंने लिखा हुआ है सबसे पहला कि गुनाह से, किसी छोटी गलती से उससे वापस पलटना। और अनदम तौबा, वो तो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बहुत ही प्यारी बात है, वो मैं बाद में आपको बताती हूँ। तो जी ये होगी दोनों की तरफ से, यानी इंसानों की तौबा क्या होती है और अल्लाह ताला की तौबा क्या होती है, वो उसका एक्सेप्ट करना होता। बंदे की तौबा ये होती है कि वो पलट के अल्लाह की तरफ जाए, और अल्लाह की तौबा ये होती है कि अल्लाह उस बंदे को फ़ौरन हाथों हाथ लेता है। जैसे कि एक हदीस कुदसी है कि अगर मेरा बंदा मेरी तरफ, ये इसको बालिश्त कहते हैं ना हम लोग, इतना सिर्फ मेरी तरफ आता है तो मैं उसकी तरफ इतना जाता हूँ, एक ज़रा भर। वो बालिश्त भर मेरी तरफ आता है, मैं ज़रा भर उसकी तरफ जाता हूँ। अल्लाह ताला की तौबा ये है। और क्या है, वो सिर्फ आहिस्ता आहिस्ता चल के मेरी तरफ आ रहा होता है, शर्मिंदा होता है और मुंह नीचे होता है और आहिस्ता आहिस्ता ऐसे चल चल के मेरी तरफ आ रहा होता है, मैं भाग के उसके पास पहुंच जाता हूँ और उसकी तौबा को कबूल कर लेता हूँ। देखिए कितनी खूबसूरत है ये, यानी अल्लाह ताला का तौबा को कबूल करने का तरीका। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, हदीस है ये भी, मैंने हदीस का नंबर मुझे नहीं, वक्त नहीं मिला मुझे, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है ये, तो मुझे टाइम नहीं मिला, वरना पक्की बात है बुखारी की हदीस है, बुखारी जो हदीस की बुक है ऑथेंटिक बुक्स में से एक है, तो उसकी हदीस है ये कि बंदे की तौबा करने से और अल्लाह की तरफ वापस आने से अल्लाह को ऐसी खुशी होती है, जैसे अब उसने एक मिसाल दी कि एक आदमी था, वो एक ऊँट के ऊपर सवार था और उसने अपने पीछे अपना सारा खाने पीने का सामान और अपना आराम करने का बिस्तर वगैरह और ये वो वगैरह रखा हुआ था। और वो रास्ते में थोड़ी देर के लिए रुका और वो उसकी आँख लग गई। जब उसकी आँख लग गई तो उसका ऊँट समेत सारे सामान के भाग गया सहरा में। सहरा मेरा ख्याल डेजर्ट जो होता है उसका आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा होगा कि डेजर्ट में क्या होता है। अगर आपका खाने पीने का सामान ना हो आपके पास तो यू हैव टू, मतलब आप मर ही जाएंगे, फिर वहाँ आप बच नहीं सकते। सहरा इतनी बड़ी खौफनाक जगह होती है। तो
اس میں وہ اونٹ بھاگ جاتا ہے اور وہ بالکل مایوس ہو کے کہ بس اب میں گیا، میں تو اب نہیں بچ سکتا. تو وہ یوں دیکھتا ہے تو اونٹ آ جاتا ہے اس کا. اس آدمی کو جو خوشی ہوگی، اب آپ پہلے اس خوشی کو محسوس کریں گے کہ اس آدمی کو کتنی خوشی ہوگی کہ مطلب جس کو زندگی دوبارہ مل گئی ہے. ٹھیک ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی اس آدمی کو ہوئی ہے جس کا اونٹ گم گیا تھا. سمجھ میں آئی ہے مثال؟ آپ کو آئی ہے یہ بات سمجھ میں کہ جیسے ڈیزرٹ میں کسی کا اونٹ کھانے پینے کا سامان لے کے بھاگ گیا اور واپس مل جائے تو بندہ کتنا خوش ہوگا. اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جب کوئی اس کا بندہ پلٹ کے اس کی طرف آ رہا ہوتا ہے، اس کی یعنی اس سے توبہ کرنے کے لیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوتے تھے الندم و توبہ. میں پرسنلی بات ہے، بٹ یہ کہ جب بالکل بیڈ ریڈن ہو گئے میرے ہسبینڈ تو بہت زیادہ وہ مطلب پریشان ہوتے تھے اور کہ میں بیمار ہو گیا ہوں اور فلانا، اور میں نے تو بہت بہت کچھ گڑبڑ کی ہوئی ہے. بندے کو یاد تو آتا ہے نا جب بیڈ ریڈن ہو جاتا ہے، تو پھر تو اس کو یاد آتا ہے کہ میں تے بڑے بڑے پیڑے کام کیتے ہوئے نے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ڈائریکٹ ہونے لگے اللہ سے. تو مجھے کہتے ہیں، وکیل تھے نا، مجھے کہتے ہیں فیصلہ میرے خلاف آ گیا. تو نہیں، فیصلہ خلاف آ گیا. میں نے کہا کس کے خلاف آ گیا؟ میں نے کہا ولی اللہ تعین. تو انہوں نے پتہ نہیں اب میرے خلاف. میں نے کہا میرے خلاف آ گیا کہ آپ کے خلاف؟ کہتے ہیں نہیں میرے خلاف آ گیا. میں نے کہا تو پھر آپ اپیل کر دیں. میں نے بھی وکالت کی زبان میں بات کی. میں نے کہا پھر آپ اپیل کر دیں. کہتے ہیں نہیں اپیل مانی نہیں جانی، جو قصور ہیں بہت بڑے بڑے قصور بہت بڑے بڑے ہیں، وہ نہیں مانی جانی. میں نے کہا نہیں، دیکھیں میری بات سنیں. ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ احساس ہو گیا ہے، آپ کو اپنی، میں نے کہا آپ کو برا لگ رہا ہے کہ آپ نے بہت پیڑے پیڑے جو کام کیے میں آپ کو اس کے اوپر کوئی شرمندگی ہے؟ کہتے ہیں بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ. میں شرمندہ ہوں کہ میں کیوں کرتا رہوں ایسے، اتنا میں عقل مند اور اتنا میں سارا، تو میں کیوں یہ ایسی ویسی باتیں کرتا رہوں. تو میں نے کہا تو آپ کو ندامت ہو گئی ہے نا؟ میں نے کہا دیکھیں آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے کتنی بڑی تسلی کی بات کی ہوئی ہے. انہوں نے کہا ہوا ہے الندم توبہ. اگر آپ کو ندامت ہو گئی ہے تو سمجھ لو کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے. تو اس قدر ان کی آنکھوں میں چمک آئی اور خوش ہوئے اس بات سے کہ اچھا. میں نے کہا ہاں بالکل، وہ جو جس کے پاس آپ نے اپیل کرنی ہے نا، وہ بڑا رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفار ہے، وہ غفور ہے، وہ تواب ہے. کہتے ہیں تواب کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا جو آپ کی توبہ قبول کر لیتا ہے. تو میں نے تو توبہ نہیں، میں نے کہا توبہ کر لی آپ نے جب آپ کے کو احساس ہو گیا، آپ کو ندامت ہو گئی. ندامت کا مطلب ہوتا ہے شرمندہ ہونا، کہ آپ شرمندہ ہو رہے ہیں کہ میرے سے یہ ہوتا گیا، میں کیا کروں. تو یہ آپ کی توبہ قبول ہو گئی. اس لیے میں نے یہ مثال بتائی ہے تاکہ آپ کو اس سمجھ اب زیادہ سمجھ آئیے ندامت کے بھی. ندامت ہو تو پھر ہاں واقعی میں اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے. لیکن ایک جو بہت سی اس کی شرائط ہے توبہ کے قبول ہونے کے لیے، اور توبہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا کہ ہاں بھئی میں تواب ہوں. میں آپ کو آیت بتاتی ہوں کہ ہاں ادھر ہے وہ، کہ جو توبہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے. اس نے کہا بھی میں وہ ہوں، غفور بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، تواب بھی ہوں، لیکن میں بہت زیادہ جب میں پیچھا کرنے لگ جاؤں کسی کا عاقب، جب میں پیچھا کرنے لگ جاؤں کسی کے گناہوں کے اوپر اس کو پکڑنے کے لیے، تو پھر میں بڑا سخت ہوں، شدید العقاب. پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے قرآن حکیم میں یہ لفظ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کہ میں تواب ہوں، میں بڑی جلدی معاف کرتا ہوں، میں موقع فراہم کرتا ہوں. کوئی میری طرف آنے کے لیے کوشش کرے تو میں توفیق دیتا ہوں، میں بھاگ کے اس کی طرف آتا ہوں. لیکن اگر کوئی نہ کرے، توبہ نہ کرے، تو پھر میں اس کے پیچھے جب لگ جاتا ہوں اسے سزا دینے کے لیے، تو میں پھر شدید العقاب ہوں. میں پھر پکڑ کے ہی اس کو چھوڑتا ہوں، کہیں نہیں کوئی بھاگ سکتا. اس کو پکڑ کے چھوڑتا ہوں، اس کو سزا دے کے چھوڑتا ہوں. سزا میری بڑی سخت ہے. یہ ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو 2-3 آیتیں نظر آ جائیں گی خود سے.
اچھا جی، اس کے لیے جو توبہ کے لیے شرطیں ہیں کچھ کہ آپ نے یعنی کہ کس قسم کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو توبہ قبول کرتا ہے وہ کیا ہے؟ ہاں، یہ ہے جی اس کی ہے، اس کا میں نے ریفرنس نہیں لکھا ہوا. ہاں لکھا ہوا ہے جی، 66 کی 8th آیت ہے. 66 صورت ہے، اس کی 8th آیت ہے. اور وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اس لیے میں نے یہ لفظ پڑھے ہیں کہ آپ نے کبھی اگر شاید بچپن میں یا کسی ٹائم پہ وہ توبۃ النصوح ڈپٹی نذیر احمد کی پڑھی ہوگی ہے نا، اس لیے توبۃ النصوح قرآن کے اندر ہے. تو وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے وہ لوگوں جو یہ دعویٰ ہے تمہارا کہ تم مجھے بھی مانتے ہو، میری باتیں بھی مانتے ہو، تو پھر سمجھ لو اچھی طرح سے کہ جب تم نے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آنا ہے نا، تو نیت تمہاری بڑی صاف ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے الاعمال بالنیات، ہر عمل آپ کا نیت کے اوپر ہوتا ہے، اور وہ تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، اندر باہر سے آپ کو جانتا ہے. تو اس کی طرف پلٹ کے آ رہے ہو تو پھر تمہاری نیت بڑی صاف ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ جی حج پہ چل ساری زندگی وہ گھپلے کرتے رہے، اللہ مجھے معاف کرے، یہ فیکٹریوں میں اور ادھر ادھر جہاں بھی کوئی گھپلے چپلے کرتے رہے، اور پھر حج پہ چلے جائیں جی ہم نے 7 حج کر لیے تھے، 8 حج کر لیے. یہ یعنی کہ میں حج پہ چلا جاؤں اور پھر میں کیا ہو جاؤں گا؟ ایک نئے پیدا ہوئے بچے کی طرح معصوم ہو جاؤں گا. ہو گئے جی، اللہ نے کہہ دیا تو ہو گئے. اب آ کے پھر واپس وہی گھپلے شروع، اگلے سال پھر حج کر لوں گا. پھر اللہ تعالیٰ غفار ہے، غفور ہے، ضرور ٹھیک ہے، بٹ وہ کوئی طواب ہے، لیکن وہ یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے اس چکمے کے اندر آ جائے گا کہ آپ اس نیت سے کر رہے ہیں کہ اگلے سال پھر کر لوں گا حج اور میں ٹھیک ہو جائے گا سارا کچھ. یہ نہیں. توبۃ نصوح، بالکل صاف نیت، ایک کھری نیت سے آپ نے اللہ کی طرف پلٹنا ہے، تو بالکل صاف نیت سے کہ آئندہ اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا. اب آپ سوچیں گے کہ نہیں ایسا ہوتا نہیں ہے، گناہ ہو جاتا ہے، دوبارہ بھی وہی گناہ ہو جاتا ہے. اس میں کوئی ایسی فکر کی بات نہیں ہے، ڈرنے کی بات ہے یہ کہ اگر دوبارہ بھی وہ گناہ ہو گیا ہے تو دوبارہ آپ اللہ سے اسی طرح کی معافی مانگیں کہ اللہ جی میں تیرا ایک ضعیف بندہ ہوں، کمزور بندہ ہوں، اور میں ظلوماً جہولہ ہوں، بہت ہی جاہل ہوں، بہت ہی ناانصاف ہوں، لیکن آپ مجھے توفیق دیں کہ میں یہ توبہ دل سے کر رہا ہوں اور آئندہ سے میں یہ گناہ نہ کروں، آپ میری مدد کریں. تو یہ ہے صحیح طریقہ. دوبارہ آپ سے 3ری بار ہو گئی، 4تھی بار ہو گیا، 10ویں بار ہو گیا، آپ نے مانگنی دعا اسی طرح ہے. نیت آپ کی صاف، سمجھ گئے نا کہ آپ کی نیت یہ نہیں ہے کہ بھئی اب معافی ہو گئی ہے تو اب مڑ کے پھر کر لوں گا، پھر معافی مانگ لوں گا. یہ نیت نہیں. نیت یہ ہے کہ اللہ جی میں کمزور انسان ہوں، میں ظلوماً جہولہ عجولہ بڑا جلد باز ہوں، میں بڑا کمزور ہوں. تو یہ تو آپ نے پیدا کیا ہوا ہے نا اسی طرح کا مجھے، جو قرآن میں بتائے ہوئے ہیں 4 لفظ، ضعیفاً، ظلوماً، جہولہ، عجولہ، یہ سارے بتائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ انسان کی یہ خصوصیات ہیں، انسان کے اندر یہ مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹس ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بچوں ڈالے. بچے یہ کہتے ہیں نا مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ، میں نے کہا ہاں جی اس نے مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ ڈالے ہوئے. اس لیے آپ نے ان کو کہہ کے کہ اللہ جی میں کوشش کرتی ہوں کہ میں یہ نہ دوبارہ سے کروں، لیکن یہ پھر مجھ سے ہو گیا، میں کیا کروں. تو اس کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہوا ہے، اسی مفہوم کی بات کہ بھئی کوئی بات نہیں، آپ انسان ہیں، تو ار از ہیومن، آپ سے بار بار ہو جاتا ہے، وہی گناہ ہو جاتا ہے. پھر آپ جا کے توبہ خالص نیت کے ساتھ مانگیں گے تو وہ آپ کو معاف کر دے گا. ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ ہے جی سورہ مائدہ 5ویں نمبر کی صورت ہے، اور وہ 34ویں اس کی آیت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو پکڑے جانے سے ایک گناہ کیا ہے نا، یعنی کہ کوئی اگر اسٹیٹ کا کوئی آپ نے یا کوئی سول آپ نے لا توڑا ہے یا کچھ ایسے غلط کچھ سوسائٹی کو نقصان پہنچانے والا کام کیا ہے، تو اس کو
اس کی پکڑ ہوتی ہے نا, قانون ہوتا ہے اس کے لیے کہ اگر آپ نے یہ توڑا ہے قانون یا کسی کا نقصان کیا ہے تو اس کے اوپر قانون کی پکڑ ہوتی ہے. اس قانون کی پکڑ ہونے سے پہلے اگر آپ توبہ کر لیں گے تو معافی ہے آپ کو, ٹھیک ہے. اب جیسے کسی نے چوری کر لی ہے, ٹھیک ہے, چوری کر لی ہے, اب چوری تو اس نے کر لیا لیکن اس کو یہ خیال آتا ہے کہ یہ میں نے غلط کام کیا, یہ میں نے غلط کام, تو جس کی اس نے چوری کی ہے اس کو جا کے وہ کہہ دے کہ میں نے آپ کی چیز چرائی تھی, یہ آپ کی چیز ہے اور آپ مجھے معاف کر دیں, تو اللہ بھی اس کو معاف کر دے گا. ورنہ چوری کی سزا کیا ہے؟ ہینڈ چاپ ہے. دیکھیں مطلب کہ مجھے لوگ کہتے ہیں نا وہی کتنی ظالمانہ سزائیں ہیں, تو میں کہتی ہوں جس نے چوری کی ہے اس نے بھی بہت بڑا ظلم کیا ہے. پتہ نہیں اس بیچارے نے کیسے چیز کوئی بنائی ہوگی, اپنا کچھ کیا, تو آپ اس کی اٹھا کے لے گئے بغیر کسی وجہ کے, تو پھر وہ بھی تو وہ اتنی سخت ہے کہ اللہ نے اس کی سزا اتنی سخت مقرر کی ہے. ایون دین وہ اگر اپنا اس سے پہلے پکڑے جانے سے پہلے اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہوگی, ٹھیک ہے. یہ توبہ کی شرائط بتا رہی ہوں کہ توبہ قبول ہونے کی کیا شرط ہے. ایک تو وہ توبہ تو نصوح ہو, بہت زیادہ بالکل نیک نیتی سے صاف نیت کے ساتھ توبہ کی جائے, اور دوسری یہ کہ پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر لے. اس کی بات کی سمجھ آئی؟ پکڑے جانے سے پہلے کی توبہ نہیں سمجھ آئی؟ مرنے سے تو مرنا تو بہت دور ہو گیا جی. میں کہہ رہی ہوں کہ جی پکڑے جانے یعنی کوئی آپ کو پکڑ لے کہ آپ نے یہ کام کیا جی, اس جیسے یہ چوری مطلب یہ میڈز وغیرہ, اللہ مجھے معاف کرے, اللہ مجھے معاف کرے, ساری میڈز کے لیے نہیں میں کہہ رہی, بٹ دیئر آر سم جو کہ چوری کرتے ہیں اور آرام سے کر لیتے ہیں, آپ کی والیٹ میں سے نکال لیتے ہیں اور آپ کی جیوتی میں سے نکال لیتے ہیں, بہت کچھ کرتے ہیں, اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں. تو وہ اگر وہ میں ان کو مطلب کہ مجھے پتہ تو چل گیا اور میں اس کو پکڑنے سے پہلے, پکڑنے تک تو وہ آ جائے, اگر میرے پکڑنے سے پہلے اگر وہ میرے پاس آ جائے اور مجھے کہہ دے کہ یہ میں نے آنٹی آپ کی یہ چیز اٹھائی تھی, پھر اس کی توبہ قبول ہے. اگر وہ میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے اس سے غصہ کر کے اور اسے منوائی بات, پھر توبہ کی بات, پھر توبہ نہیں ہے, پھر توبہ نہیں. ہاں وہ مجھے واپس چیز دے دے اور میں اسے معاف کر دوں, پھر اللہ بھی معاف کر دیتا ہے, لیکن پکڑے جانے سے پہلے, ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اور کیا ہے؟ ایک اور جو امپورٹنٹ شرط ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لگائی توبہ کو کی قبول ہونے کی, وہ یہ ہے کہ یہ ہے جی سورہ بقرہ کی 160 آیت. تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو تنزیل میں جو میں نازل جو کچھ کر رہا ہوں, اس کو چھپانے والے تو ظاہر سی بات ہے کہ غلط ہوتے ہیں. ان کے علاوہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں پھر اپنے کاموں کو مینڈ کرتے رہتے ہیں. دیکھیں آپ سے غلطی ہوئی, آپ نے توبہ کی, تو اس توبہ کو مینٹین رکھنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے کاموں کی اصلاح کرتے رہنا ہے. یہ کلیئر ہو رہی ہے بات کہ نہیں ہو رہی؟ کہ ہے نا کہ بھئی آپ سے جو کام, آپ اپنے کاموں کی اصلاح کرتے رہیں گے تبھی تو پھر آپ قابو پائیں گے نا. یہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے اصول بتایا ہے. یہ ایسے ہی نہیں ہم اس کو فورگو کر سکتے کہ چلو جی خیر ہے وہ پڑھ کے آگے نکل جاؤ. نو, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ جو توبہ کرتے ہیں پہلے, کہ میرے پاس آتے ہیں, ریپینٹ کرتے ہیں, آگے میرے اس طرف آ جاتے ہیں میری طرف, اور پھر وہ اپنے کاموں کی اصلاح کرتے رہتے ہیں. جب وہ اس کی طرف سٹیپ اٹھائیں گے اس کو اچھا کرنے کے, تبھی تو اچھا کر سکیں گے نا. ایک بات تو پھر میں ان کی طرف لوٹ کر آتا ہوں کیونکہ میں تو تواب اور رحیم ہوں. کتنی بار ہے تواب؟ میرے خیال میں بہت, ہاں 11 ٹائمز اللہ نے کہا ہے کہ میں تواب ہوں. قرآن حکیم میں پورے میں 11 دفعہ, ایک دفعہ بھی کہا ہو تو ہمارے لیے کافی ہے نا. اس نے 11 دفعہ کہا ہے کہ بھئی سمجھ لو میں تواب ہوں, میری طرف پلٹ کے آؤ.
میں تمہارے لیے سارے راستے بھی کھولتا ہوں, تمہیں توفیق بھی دیتا ہوں, پرووائڈڈ تمہاری نیت صاف ہو, تمہاری نیت صاف ہو. تو پھر میں وہ اچھا جی. اور ایک اور جو امپورٹنٹ, بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے جی سورہ نساء 4 نمبر کی صورت ہے, اس کی 18 نمبر کی آیت ہے. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ عَلَى الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ, ان کی توبہ قبول کرنا میرے پہ لازم نہیں ہے جو کہ جان بوجھ کے برائیاں کرتے رہتے ہیں. جو جان بوجھ کے برائیاں کرتے رہتے ہیں ان کے معاملے میں میرے اوپر کوئی وہ نہیں ہے کہ میں ان کی توبہ قبول کروں. جان بوجھ کے برائی کرنا, ایک ہو جانا تو علیحدہ بات ہے نا, ایک جان بوجھ کے نہیں, میں نے کرنا ہی ہے بس. یہ ڈفرینس سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ کہ جان بوجھ کے برائی کرنا, جو جان بوجھ کے برائی کرتے ہیں کہ نہیں یہ پتہ ہے کہ یہ غلط کام ہے پھر وہی کرتے ہیں, یہ ہے جان بوجھ کے برائی کرنا. تو ان کی میں پھر توبہ قبول نہیں کرتا. اور ہوتا کیا ہے یہ اب سورہ بقرہ کی 81 آیت ہے, اس میں یہ ہے کہ دیکھو پکی بات ہے یہ, بلا پکی بات ہے یہ کہ جو من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ, کہ جس نے برائی کو کسب کرنا یعنی برائی کو ایکوائر کرنا شروع کر دیا ہے, اور تو پھر تو وہ برائی اس کو انسرکل کر لے گی. دیکھیں ایک دفعہ برائی کریں, 2 دفعہ کریں, 3 دفعہ کریں اور توبہ نہ کریں. اس کی مثال میں آپ کو دیتی ہوں ایک, کہ آپ ایک مرر لے, یہ بچوں کے لیے میں نے جب بچوں کو یہ سمجھا رہی تھی تو ان کو بتایا, میں نے کہا کل کو نا آپ ایک چھوٹا سا مرر لے آنا گول والا. وہ لے آئے, میں نے کہا ایک مارکر لے آنا, مارکر بھی بلیک والا مارکر لے آنا, بلیک والا مارکر بھی لے آئے جو اریزیبل ہوتا ہے, جو مٹ سکتا ہے. ہوتے ہیں نا ایسے بھی مارکر جو مٹ سکتے ہیں اور جو ہوتے ہیں نہیں, جو پرماننٹ ہوتے ہیں. پرماننٹ نہیں لانا میں نے کہا, لیکن وہ اس کو بڑے دھیان سے سنیں, اس سے آپ کو یہ آیت کو کلیریفائی کرنے میں بہت مدد ملے گی. وہ لے آئے دوسرے دن, میں نے کہا اس کے اوپر نا ایک ڈاٹ لگا دو کالی. انہوں نے ایسے کالی ڈاٹ لگا دی. میں نے کہا کل پھر لگانا اس کے اوپر ڈاٹ, شام کو بھی لگانا, دوپہر کو بھی لگانا, صبح دوبارہ لگانا. سارے وہ جب یہ ہاف ہو جائے, بھر جائے, تو پھر میرے پاس لے آنا. وہ روز بچے شوق و شوقی کہ پتہ نہیں کیا اس کا وہ ہونا ہے, جلدی جلدی انہوں نے دن میں 3 4 10 لگانی شروع کر دی. اور جب وہ ہو گیا ہاف, بہت سے بچے آ گئے, گرینی یہ دیکھیں ہمارا یہ ہاف جو ہے یہ فیل ہو گیا ہے. ہم نے تو ابھی تک نہیں کیا, ہم نے تو گرینی نے کہا تھا 10 لگانے, ہم نے 10 لگائے, ہمارے تو ابھی نہیں. میں نے کہا کوئی بات نہیں, بات سمجھ میں ابھی آپ کو اس سے بھی آ جائے گی. میں نے کہا یہ جو آپ نے 10 یہ آپ کا ہاف ہو گیا نا, اسے یوں کرو, اس کو بجھا دو. انہوں نے کہا ہے یہ کیا بھائی بات, انہوں نے ایسے کیا, بجھ گیا وہ سارا. جو جن کے تھوڑے تھے وہ بھی بجھ گئے, جن کے بہت. تو ایک بچے نے کہا کہ گرینی مجھے وہ ریزیبل جو مارکر تھا وہ نہیں ملا, میں نے پرماننٹ سے لگا دیے. ذرا دھیان سے سنتے جائیں, بچے بہت بڑی شے ہیں آج کل کے, ایسے ہی نہیں ہیں, بڑے انٹیلیجنٹ ہیں اور بڑے دھیان سے سنتے ہیں اور اس قدر پیارا ایبزارب کرتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہوتے تھے میری قوم کے بچوں کو ان کی مائیں سچی اور بہادروں کی کہانیاں سنایا کریں. انہیں وہ صرف وہ جو سٹوری ٹائم ہوتا ہے اس میں وہ ایویں ہی فالتو قسم کی بڑھیا چاند میں چرخا کات رہی ہے, بھائی وہ کدھر سنتے ہیں بچے. مطلب ان میں کیونکہ ان کے پیر نہیں ہوتے, ان کا کوئی روٹ نہیں ہوتا. تو یہ اچھا انہیں میں نے کہا اچھا میں نے کہا بہت اچھی بات ہے. میں نے کہا یہ پرماننٹ لگا دی ہیں اس نے, اس کو مرر کو میں رکھ لیتی ہوں اپنے پاس. باقیوں کے مرر جو ہیں وہ صاف ہو گئے, کہتے ہیں ہاں جی صاف ہو گئے. میں نے کہا اب آپ سمجھ لیں کہ آپ کا جو یہ ہارٹ ہے جس میں کہ آپ کا انٹلیکٹ اور آپ کا ہارٹ دونوں مل کے جو کام کر رہے ہوتے ہیں, اس میں اگر آپ غلط کام کریں گے ایک ڈاٹ لگ جائے گی, دوسرے دن کرو گے دوسری ڈاٹ لگ جائے گی. سارے بچے یقین کریں ایسے ہو گئے کہ مطلب یہ بات ہے کہ یہ, میں نے کہا یہ ڈاٹ جو کالی ہے نا یہ گناہ ہے. آپ نے جھوٹ بولا تھا نا ماما سے, ایک ڈاٹ لگ گئی.
آپ نے چھوٹے بھائی کو بغیر وجہ کے مارا تھا نا، دوسری ڈاٹ لگ گئی. آپ نے میڈ کے ساتھ بدتمیزی کی تھی نا، تیسری ڈاٹ لگ گئی. تو وہ سارے کہتے ہیں ہاں گرینی ہم تو یہ بہت دفعہ ہم سے ہو جاتا ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں، جب آپ نے مٹایا یہ مٹ گیا، صاف ہو گیا واپس تمہارا میرر، دیکھو کتنا پیارا واپس صاف ہو گیا. تو میں نے کہا میرے بچوں بات یہ ہے، اگر آپ سے ڈاٹ لگ گیا ہے، آپ نے جان کے شرارت سے نہیں لگایا، آپ سے ڈاٹ لگ گیا نا، جلدی سے اس کو بجھا دو. وہ کیسے؟ ایک بچہ کہتا ہے گرنی کیسے، اب میں نے بھائی کو مارا تھا تو اب میں اس کو کیسے مٹاؤں. میں نے کہا اس کو آپ ایسے مٹھائیں، آپ اس کو پیار سے ہگ کریں، اس کو کس کریں، اس کو کہیں میرے بھائی میں نے آپ کو اس وقت غلط مارا تھا. آپ اپنی غلطی کو منہ سے بولیں اس کے سامنے کہ میں نے آپ کو میرے بھائی غلط مارا تھا. تو کہتے اچھا اب ہم ایسے ہی کیا کریں گے. میں نے کہا ایسے ہی کیا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جان بوجھ کے کچھ غلط کرنے شروع ہو جائیں، جان بوجھ کے ڈاٹ لگاؤ کہ میں نے کہا دیکھو اس نے پرماننٹ ڈاٹس لگائے ہیں نا، یہ نہیں بجھ رہے، یہ واپس وہ نہیں ہو رہے، بجھ نہیں رہے ہیں، یہ پکے لگ گئے ہیں. تو جو یہ کام کرے گا کہ جو ان کو واپس نہیں بجھائے گا. میں نے کہا جب شام ہوتی ہے نا یا رات ہوتی ہے، آپ بیڈ پہ جاتے ہو نا، تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آج دن کو میں نے کون سے ڈاٹس بلیک لگائے ہیں اپنے مائنڈ اور ہارٹ کے اوپر. تو ان کو آپ نے رات کو سوچ لینا ہے کہ ایک بچے معصوم ہوتے، ایک کہتا ہے وہ میرا بھائی تو اس وقت سو جاتا ہے تو پھر میں کیسے اس کو بتاؤں گا. میں نے کہا آپ نے دل میں سوچ لیا نا، آپ صبح کو اس کو ہگ کر لینا، اس کو پیار کر دینا، اس کے سامنے مان لینا اپنی غلطی کو. یہ دس از دا مطلب یہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اور شرط اللہ کی یہ ہے کہ تم میرے پاس آ کے خلوص دل کے ساتھ مان لو. بشرا کیا ہو گیا؟ اچھا ٹھیک ہے جی. تو یہ بات ہے کہ دیکھیں یہ ساری باتیں میں کوئی آپ کو خوف زدہ کرنے کے لیے نہیں کر رہی، دیز آر ہارڈ فیکٹس. یہ میں نے بچوں کو سمجھانے کے لیے اس طرح کیا تو انہیں اتنی پیاری یہ بات، یہ آیت جو ہے وہ اتنی پیاری، میں ان کو ہمیشہ آیتیں سمجھاتی تھی پریکٹیکل کر کے. تو یہ اس طرح سے بنے جیسے میں استری لے گئی اس کے ساتھ ہر ان کو. تو میں نے یہ سوچا کہ ہم سارے بچے ہی ہیں، ہم سب طالب علم ہی ہیں. وی آر لرننگ، آپ سے میں سیکھ رہی ہوں، میرے سے آپ سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وی آر ان لرننگ پروسیس. تو پھر جو بھی طریقہ ہو وہ میں آپ کو بھی بتا دوں. تو آپ کو یہ لگا اس سے آپ کو کچھ اچھی سمجھ آئی اس میرر والی بات سے؟ ٹھیک ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہو جائے تم سے غلطی میرے پاس آ جاؤ، میں تو باہیں پھیلا کے کھڑا ہوں پہلے ہی تمہیں سمیٹنے کے لیے. وہ تو طباب ہے، وہ تو بہت ہی زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے. اس نے 11 دفعہ کہہ دیا میں طباب ہوں رحیم، تو پتہ ہی ہے ہمیں کہ وہ رحیم تو بے شمار ہی دفعہ ہے. اچھا جی، اب اور کوئی چیز رہ نہ جائے اس لیے میں دیکھتی ہوں کہ کوئی چیز رہ نہ جائے، مطلب کہ آیتوں میں سے کچھ نہ رہ جائے. ہاں جی، جو کرتا ہے یہ جو جس کو میں نے کہا نا کہ گھیر لیتی ہے، پھر وہ خطا وہ غلطی جو ہے نا وہ اس کو گھیر لیتی ہے، گھیرے میں لے لیتی ہے. پھر شیطان آ جاتا ہے، وہ کہتے ہو صحیح کام کر رہے ہو، اور یار بات سنو، سارے ہی چھاپے مار مار کے اپنی اسائنمنٹس پوری کرتے ہیں. ایسے ہی کاپی کر دیتے ہیں، کاپی پیسٹ کر دیتے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں نا بچے، بہت سارے بچے کرتے ہیں کہ وہ اس طرح سے چھاپے مار کے. تو ایک بچہ ہے وہ کہتا ہے ہائے میں نے کتنا برا کام کیا. اس کا دوست آتا ہے کہتا ہے یار کیوں اداس بیٹھے ہو؟ کہتا ہے یار میں نے بڑا غلط کام کیا ہے، میں نے اسائنمنٹ چھاپا مار کے دے دی ہے. تو کہتا ہے یہ کون سی بری بات ہے، یہ تو سارے اسی طرح کرتے ہیں، تم نے کر لیا کون سی بڑی بات ہے، کون سا گناہ ہے. یہ شیطان دوست ہے، یہ جو آ کے کہہ رہا ہے نا کہ کوئی یار اس میں کون سی بات ہے، تو سارے ہی ایسے کرتے ہیں، تم نے کر لیا تو کون سی بری بات ہے. یہ شیطان دوست ہے، یعنی شیطان. اور دوسرا ایک اور آتا ہے کہتا ہے کیوں یار کیا ہوا؟ تو وہ کہتا ہے یار میں نے بڑا غلط کام کیا ہے، میں نے اسائنمنٹ چھاپے مار کے کاپی کر کے میں نے کر دی ہے. تو وہ کہتا ہے اچھا
تو کیا تو تم نے بڑا غلط کام ہے، آئندہ سے ایسے نہ کرنا. تو یہ اس کا صحیح دوست ہے، اچھا دوست ہے، اور یہ اس کا شرارتی دوست ہے. کیونکہ شیطان ہمیشہ آپ کے کام کو آپ کے سامنے بڑا ڈیکوریٹ کر کے وہ کر دیتا ہے کہ ہاں ہاں بہت اچھا کیا تم نے، اس میں کون سی بات ہے. تو یہ ہے جی ہمارا یعنی آج کا جو طواب کے اوپر میں کر سکی ہوں. اب آئی تھنک کہ 35 منٹس ہو گئے ہیں. آئی تھنک اٹس انف انف ہے نا. پھر پتہ ہی زیادہ ہو جائے نا تو پھر آپ کی ڈیوٹیز جو آپ کے گھروں کی ڈیوٹیز ہیں وہ ہیمپر ہوتی ہیں، پھر آپ کے بچے نگلیکٹ ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں 35-40 منٹ سے زیادہ نہیں جانا چاہیے. تو یہ ٹاپک ہی ایسا، اب دیکھیں طواب کو میں کدھر سے کرٹیل کرتی ہے نا، طواب کو میں کہیں سے کرٹیل نہیں کر سکتی تھی. یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ تھیں. تو ہم غفار کو، غفور کو، مغفرت کرنے والے کو، وہ ہم انشاءاللہ سے نیکسٹ سٹنگ میں کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ حافظ.